اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها صدق اللہ العلی العظیم صلوات علی محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر دے صدقے سارے گناہ معاف فرمائے قبل اس موت توبہ دی توفیق عطا فرمائے توبہ تے قائم رہن دی توفیق عطا فرمائے جنرل صاحب دی شفا یابی تے شکرانے نال دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک انہاں دی زندگی دراز فرمائے دیگر مومنین جنہیں بیمار نے حضرت زینب عالیہ تے صدقے خالق انہاں شفا کامل آرات دعا دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ سارے میرے محترم سامعین جیسا کہ تمام حضرات علم چی کہ ماہ رجب اور قریب ترین تاریخ جنہی کل گزری وہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ دی شہادتی تاریخ گزری اس واسطے میں چاہنا کہ بارگاہ بی بی اپنا نذرانہ پیش کیتا جائے جڑا میں حکم ہوا ہے کہ سرکار عباس علیہ السلام کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے اس ستیابی واسطے انشاءاللہ وہ بھی میں کوشش کرنے کے درمیان کی انشاءاللہ ذکر ہو جائے میرے محترم سامعین جناب سیدہ دے اس میں گرامی تو کوئی بندہ واقف نہیں بی بی دا اس میں گرامی مستور ہے دنیا دے سامنے بی بی دا نام نہیں آ سکیا 3 دن امیر المومنین نے انتظار فرمایا کہ رسول اللہ تشریف لے تو میری بیٹی دا اس میں گرامی رکھ 3 دن تو بعد رسول اللہ تشریف لے آئے تو حضور نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے جناب سیدہ ملکہ شام نے ایک مرتبہ امیر المومنین نے دیکھا تو اس تو بعد پھر جو میں محسوس کرنا ان کہ سرکار دو عالم نے بی بی دا اس میں گرامی بھی مستور رکھا صرف ایک کہہ دیتا کہ اگر کسی نے میری اس بیٹی کی معرفت حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے کافی ہے کہ وہ علی تجھ پہ نظر کرے اور یہ زین اب ہے یہ باپ کی زینت ہے یہ میری بیٹی باپ کی زینت ہے گویا حضرت سیدہ دی معرفت حاصل کرنے واسطے بی بی تے توجہ دین دی ضرورت نہیں پوری توجہ اپنی حیثیت اوقات اور توفیق دے مطابق امیر المومنین دی ذات تے کی جائے جتنی کسی دی توفیق جے علی نظر ہوں گے او دی زینت ہے جناب زینب حضرت علی دا علم اگر گزین چلے ہوندہ ہے جس قدر لیا سکتا ہے تیدا مطلب ہے امیر المومنین دے علم دی زینت بھی بی بی ہے اگر امیر المومنین دی طہارت کسی دے ذہن چاہندی ہے تو امیر المومنین دی طہارت دی بھی زینت بی بی پاک میں شجاعت اگر ذہن چاہندی ہے جس قدر امیر المومنین دی توفیق دے مطابق حیثیت کسی بندے دے ذہن چاہندی ہے بس سوچ لوے کہ علی جیسے امیر دی زینت دا نام ہے زینب دوسری بی بی دے 2 القابات جو 2 لقب ایسے ہیں جڑے اس ویلے میرے ذہن موجود نے پہلا لقب بی بی دا ولیت العظمیٰ دوسرا لقب بی بی دا امینت اللہ پہلا لقب ہے ولیت العظمیٰ ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز بی بی ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز بی بی وہ بھی جناب سیدہ نے اور دوسرا لقب جس میں کوئی گفتگو کا آغاز کرنا چاہنا وہ ہے امینت اللہ اللہ کی امانتوں کی محافظہ اللہ کی امانتوں کی حفاظت کرنے والی اللہ کی امانتوں کی امینہ امینت اللہ انہیں تو گفتگو کرنے واسطے میں تکلیف دیا گا سامعین گرامی قدر کہ ذہن چھے لفظ امین امینت اللہ امانت داری انہوں ذہن چھے رکھنے تو میں کچھ قرآن دا سفر کرنا کیونکہ آل رسول دی عظمت واسطے میں ہمیشہ آنا کہ انہاں دی عظمت تک پہنچن واسطے تمہیدن قرآن پڑھنا پہ مقدمہ تک قرآن پڑھنا پہ پیش لفظ دے طور پہ قرآن پڑھنا پہ حضرت عباس علیہ السلام دی شان میں بیان کرنی ہے تمہیدن قرآن پڑھنا پڑے گا حضرت علی اصغر علیہ السلام دے ذکر واسطے تمہیدن قرآن پڑھنا پڑے گا قرآن ہی انہاں دا تعارف ہے اس کو علاوہ میں زندگی بھر الحمدللہ صرف قرآن دی آیت کو موضوع قرار دیتا جی اور بارگاہ رسالت بارگاہ امامت انہاں دی
پاک و پاکیزہ اولاد کی بارگاہ میں کوئی نظرانہ پیش کرنا میں چاہیے تو میں قرآن دی ضرور تلاوت کی تھی اور قرآن دی آیت میں ہی میں انتخاب کر کے موضوع رکھے جناب سیدہ دی عظمت واسطے جڑی میں آیت مجیدہ پڑھی اور سورہ مبارکہ نساء دی آیت مجیدہ دا پہلا حصہ ہے خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے سپرد کرو جو امانتوں کے اہل ہیں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ایسے لوگوں کے سپرد کرو جو امانتوں کے اہل ہیں مطلب ہے کہ اللہ کسی سے گزارش نہیں کرتا اللہ کسی کو مشورہ بھی نہیں دیتا مشورہ ہو سکتا ہے کوئی مانے کوئی نہ مانے گزارش کوئی سنے یا نہ سنے اللہ احکم الحاکمین ہے اور وہ جب کرتا ہے حکم کرتا ہے حضرت امیر المومنین مالک اشتر نے محترم سامعین بھیجا گورنر بنا کے تو فرمایا مالک وہاں جا کے یہ نہ کہنا کہ یہ میرا حکم ہے تو مالک عرض کر دینا حضور جدوں میں جا کے حکم دینا ہے تو میں کی آکھاں کہ میرا حکم نہیں فرمایا نہیں کہنا کہ یہ میرے حاکم کا حکم ہے اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے یہ میرے حاکم کا حکم ہے اور جب لوگ تجھے تفسیر پوچھیں گے کہ تو کن کی بات کر رہا ہے تو کہنا میرا اپنا حکم نہیں ہے جو میں سنا رہا ہوں یہ حکم ہے میرے حاکم کا پوچھیں گے وہ کون تو کہنا علی جب پوچھیں گے علی کا حاکم کون تو کہنا مصطفیٰ اور جب پوچھیں گے محمد کا حاکم کون تو کہنا وہ حاکم نہیں وہ احکم الحاکمین یہ جتنے احکامات آل محمد سے آتے ہیں دراصل یہ احکم الحاکمین کے حکم ہوتے ہیں وہ احکم الحاکمین سیدھا حکم فرما رہا ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان لوگوں کے پاس رکھو جو امانتوں کے اہل ہیں یہ مطلب ہے امانت رکھن تو بعد اگر امانت ضائع ہوتی ہے تو پہلے دیکھا جائے گا کہ تو رکھی کدے کول سے پہلا فرض امانت رکھن والے تے وہ تے واجب ہے کہ وہ سوچ کے امانت رکھے کہ وہ کہاں امانت رکھ رہا ہے یہ پہلی ذمہ داری ہے یہ مطلب ہے امین دی ذمہ داری بات دی امین دی ذمہ داری بات ہے کہ کو امانت دی حفاظت کرے اور خیانت نہ کرے پہلے دیکھنا کہ جناب نے اپنی امانت کتنے رکھی جڑا اللہ عوام نے حکم کر رہے ہیں کہ اپنی امانتیں اہل کے پاس رکھو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی امانتیں کسی نہ اہل کے حوالے کریں جو عوام کو حکم دے رہا ہے کہ اپنی امانتیں اہل کے حوالے کرو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی امانتیں کسی نا اہل کے حوالے کرتے ہاں جتنا خالق اور مخلوق میں فرق ہے اتنا امانتوں میں فرق ہے خالق کی امانتیں اور ہیں مخلوق کی امانتیں اور ہیں گویا مخلوق اپنی امانتیں اس کے پاس رکھے گی جو مخلوق کی نظر میں اہل ہے بہت شکریہ جنہیں چھوڑ گئے میں تو آگے جا رہا ہوں میں شکریہ ادا کر رہا ہوں بھائی مخلوق کی بلا اپنی امانتیں ان کے پاس رکھے گی جو مخلوق کی نظر میں اہل ہے اور اللہ اپنی امانتیں اس کے پاس رکھے گا جو اللہ کی نظر میں اہل ہے یہ دو قسم ایک ساڑی امانتاں ایک اللہ دی امانتاں وہ دے واسطے قبلہ میں دو آیتاں سورہ مبارکہ یوسف چوں پڑھنا تاکہ ذرا واضح ہو جائے یہ امانت داری ہے کیا حضرت یوسف علیہ السلام جدو مصر کے بادشاہ بن گئے وہ بن کے بیٹھ گئے تے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام دے 10 وہ اناج لینے واسطے سامنے حاضر ہو گئے حضرت یوسف پہچان گئے کہ یہ میرے بھائی آئے ہیں آپ نے فرمایا کہ تسی کنے ہو تسی گروپ کنے ہو توڑا کنا گروپ ہے توڑا کنا گروپ ہے وہ کہنے لگے حضور بادشاہ سلامت ساڑھا گروپ 10 بندے ہیں اسی 10 فرمایا تسی آپس کی لگ دے کہنے لگے یہ اسی آپس ہی بھائی ہیں آپ نے فرمایا تسی 10 ہی بھائی ہو کہنے لگے توڑے سامنے 10 ہی کھڑے ہیں فرمایا میں کھڑے ہیں دی گل نہیں کرتا میں پوچھنا تسی کل 10 ہی بھائی ہو کہنے لگے جی ایک گم ہو گیا کدھرے فرمایا پھر 11 ہو گئے نا اگر گم شدہ نے کچھ پایا جائے تو 11 ہو گئے کہنے لگے جی 11 ہی سمجھو فرمایا 11 سمجھا یا کوئی اور بھی ہے کہنے لگے جی ایک اور بھی بھائی ساڈا ہے انہوں اسی والد گرامی کی خدمت چھاڑا ہے چونکہ والد گرامی کا سانو بہت خیال رہتا ہے بہت شکریہ چونکہ والد گرامی کا سانو بہت احساس اور خیال رہتا ہے لہٰذا ایک اسی اپنے بھائی نے اپنے والد گرامی
خدمت چھڈ کے آئے ہیں، انہوں کی خدمت نے تے باقی 10 اسیاں ایک کدھر گم ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا چلو گم شدہ کی تو میں گل نہیں کرتا، جنہوں چھڈ کے آئے ہو وہ کیوں چھڈ کے آئے؟ کہنے لگے والد کی خدمت واسطے۔ آپ نے فرمایا بڑا اچھا کیتا جی، لیکن واپس چلے جاؤ، جدوں تک وہ نہ آئے گا غلہ نہیں ملے گا۔ وہ کہنے لگے جناب وہ حصہ دے دیو تو گھر ہے، تے والد کدے نوں چھڈ کے آ جانے۔ والد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ایک بار جا کے اپنے والد گرامی اگے عرض تے کرو کہ اینوں بھی ساڈے نال بھیج، اینوں بھی ساڈے نال بھیج، اینوں بھی ساڈے نال بھیج۔ تو سارے کہنے لگے کہ اگر وہ نہ بھیجن ساڈے نال، اینوں ساڈے نال بنیامین نوں نہ بھیجن ساڈے بھائی نوں، تے پھر اسی کلے آ جائیے۔ فرمایا کلے نہ آنا، تے ویسے تواڈے والد گرامی تواڈے تے اعتماد نہیں کرتے۔ جب تھوڑی سختی کی تھی تو واپس آ گئے۔ حضرت یعقوب نے آ کے کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت بڑے اچھے لوگ نے، بہت اچھے بندے ہیں، گلے کا وعدہ بھی انہیں کر دیں، لیکن وہ اندر جا تھوڑے گھر بیٹا ہے نا یعقوب علیہ السلام کا دوجا یعنی 11واں تھوڑا برا جڑا ہے انہوں بھی لے گیا 10 تسی ہو 11واں، انہوں دسیا کہ گم ہو گیا ہے، کہنے لگے گلا تو اس دینا ہی دینا ہے، یہ نہیں پتہ لگتا کو اس قدر ساڑھے گھر دے متعلق اور سوالات کیوں کرتے ہیں، سانوں نہ کیا لے گیا۔ تو حضرت یعقوب نے جڑا جواب دیتا ہے وہ میرے موضوع نہ ٹچ کرتا ہے، یہ تو کر کے میں قرآن پڑھنا، کیونکہ موضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے جی کہ جڑیاں آیات موضوع نال ریلیٹڈ نے انہوں نے استعمال کیا جائے اور اپنے موضوع ہو کے بتایا جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہا اللہ فرماتا تو انہوں نے کہا حل آمنکم علیہ، میں تمہارے ساتھ اسے بھیج دوں، میں تمہیں امین ہی تصور نہیں کرتا، میری نظر میں تم امین نہیں ہو۔ گویا نبی کی نظر میں بیٹا امانت تھا، نبی کی نظر میں بنیامین امانت تھے، اور اللہ کہتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو۔ حضرت یعقوب علیہ شکریہ جی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا حل آمنکم علیہ، میں اس معاملے میں تمہیں امین نہیں جانتا، میں تمہیں امین نہیں جانتا، میں تمہیں امانت دار نہیں سمجھتا، الا کما آمنتکم علی اخیہ من قبل، اس سے پہلے بھی تمہارے ایک بھائی کو میں تمہارے حوالے کر چکا، اب میری نظر میں تم امین نہیں ہو، اب میری نظر میں تم امین نہیں ہو۔ میرا محترم چنیدہ مجمع سلیکٹڈ مجمع موجود ہے، ایک باری میرا مجمع میرے کو ضرور جواب دے تاکہ میری تقریر آگے چل سکے۔ وہ اگر کوئی سوال کرے کہ جن سے نبی کہہ رہا تھا تم امین نہیں ہو، وہ نبی کے کیا لگتے تھے؟ بیٹے سے بڑا رشتہ کوئی نہیں ہوتا، بندے 6 بھائی ہونا آپس پھر کلے کلے بھی بیٹا بنتے ہیں، یا اللہ میں نے بھی بیٹا تھے، میں نے بھی بیٹا تھے، میں نے بھی بیٹا تھے، 10 بھائی ہو تو پھر بیٹے بنتے، بیٹے سے بڑا رشتہ کوئی نہیں۔ نبی کے رشتہ دار صرف دور کے نہیں تھے، بیٹے کا رشتہ تھا، اور نبی کہہ رہا تھا کہ تم امین نہیں ہو۔ ہمیں قرآن اطلاع کر رہا ہے کہ نبی کے سارے رشتہ دار امین نہیں ہوتے۔ بہت شکریہ بھائی، قرآن اطلاع کر رہا ہے کہ کئی مرتبہ نبی سے
یوسف نے اگرچہ اپنی غلطی سی لیکن قید کرا دیتا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کوئی تو غلطی وہی حیثیت کے اندر آیا ہے، کوئی تو غلطی حیثیت کے اندر آیا ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے بے گناہ جیلہ چلتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام دم تو رہتے کم از کم ہاں کرو نا جی کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو بے گناہ سا، اور بے گناہی دی دا ثبوت ہے کہ بے گناہی دی شہادت بھی ایک گہوارے دے بچے نے گہوارے دے بچے نے علماء متفق نے کہ گہوارے دا بچہ بولیا، ایڈا بچہ صرف بولے تے کافی سی، وہ دلائل دینے شروع کی تھی۔ وہ بچہ بھی ایک بیرسٹر کی طرح بولا کہ پہلے دیکھو کرتا آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے۔ کیا بات ہے، مولا تعالیٰ جزائے خیر دے خالق نے کلا اتنا چھوٹا گواہ بنایا، گود کا بچہ گواہ بنا۔ میں کہ اللہ تو خود بھی گواہ ہے، نبی اپنی امت کا گواہ ہے، دو فرشتے ہر بندے کے ساتھ گواہ ہیں، تو کسی بالغ کو گواہ بناتا، کسی بزرگ کو گواہ بناتا، آخر نبی کا گواہ تھا، وہ اتنا چھوٹا تو نے مقرر کیوں کیا؟ میں نے نہیں سمجھ آئی، اللہ فرمایا ہے میں ان بے حیاؤں کو پکڑنا چاہتا ہوں جو معصوم کے گواہ کو چھوٹا کہتے ہیں۔ میں دیکھوں تو صحیح وہ بندے کون ہیں جسے ہم گواہ بنائیں اور وہ چھوٹا کہیں۔ جب مطلب معصوم کا گواہ معصوم ہوتا ہے چاہے ماں کی گود میں جائے۔ میرے عزیز اللہ بہت شکریہ۔ میرے محترم سامعین، حضرت یوسف علیہ السلام جیل کٹی، جیل دے اندروں لیا کے عورتاں دے سامنے کیتا گیا جڑی تانے دین دیا سن، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کیا کہ جڑی بھی صورت ہے تو ہمیں پتہ ہے، ایک باری مہربانی کر کے ایسیاں عورتاں دے سامنے آؤ جڑی میں تانے دین دیا کہ تو غلام تے عاشق ہوئی ہیں، ذرا سامنے تے آؤ، ایک باری سامنے آؤ۔ ہتھاں سیب اے قرآن سیب یا کوئی فروٹ پھڑا دیتا، انہیں آکر تساں یوسف نو بیٹھ کے اے فروٹ کٹنا ہے، فروٹ کٹنا اے قرآن دس رہا ہے کہ جدو حضرت یوسف ادھروں برآمد ہوئے نے ادھروں چھڑیاں چل گئی۔ بھائی کیا بات ہے، ادھروں حضرت یوسف برآمدگی
یا میں تھا، اور میں نے اس وقت بھی امانت میں خیانت نہیں کی. اور پھر آگے خالق نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ وہ ہے جو کبھی بھی خائنوں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ خائنین کو ہدایت نہیں دیتا. چونکہ الحمدللہ بہت پڑھے لکھا مجھ میں، اس واسطے میں نے تشریح نہیں کرتا. اللہ خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں، اللہ خائن کو ہدایت نہیں دیتا. ایتھے لطف والا جی نتیجہ ہے، اللہ خائن کو ہدایت نہیں دیتا. اس کا مطلب ہے خائن تو قرآن کے مطابق ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا، خائن ہادی کیسے ہو جائے؟ بھائی کیا بات ہے، مولانا جزائے خیر. وہ جو خیانت کرنے والے ہوتے ہیں امانتوں میں، وہ تو ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے. ہم کسی ایسے کو ہادی کیسے مان جائیں جو کائنات کی سب سے بڑی امانت میں خیانت کرے؟ کیا بات ہے، مولانا جزائے خیر. لہٰذا شکریہ. لہٰذا حضرت یوسف کے متعلق عزیز مصر نے کہا، اللہ فرماتا فلما کلمہ، جب دونوں کی گفتگو ہوئی، مکالمہ ہوا، جب یوسف نے باتیں کی تو پھر اللہ فرماتا کہا، تو عزیز مصر نے کہا انک اليوم لدینا مکین امین، آج کے بعد اس پورے ملک کا مکین بھی تو ہے، امین بھی تو. کیا بات ہے، پورے ملک کا مکین بھی تو ہے، امین بھی تو ہے. اس کا مطلب ہے قرآن سے ہمیں یہ درس مل گیا کہ اگر امانتیں اہل کے حوالے کرنا ہے تو ایسے اہل کے حوالے کرو جس کا ظاہر بھی امانت دار ہو، جس کا باطن بھی امانت دار. وہ اجالے میں ہو تب بھی امین ہو، اسے کوئی شکریہ باجی، اسے کوئی اندھیروں میں لے جائے پھر بھی امین ہو. تو بتاؤ کوئی یوسف جیسا. بندے ہمیں بتاتے جائیں، ہم مانتے جاتے ہیں. ہم نے امانت رکھنی ہے امین کے پاس. بندے 15 منٹ واسطے سائیکل رکھنا ہوئے نا جمعہ پڑھنے واسطے، تے 10 گھر بندہ کتنے رکھا. سائیکل نو تالا نہ ہوئے جی، تے سائیکل باہر کھلار کے بندے جمعہ پڑھنا ہوئے ادھا گھنٹہ، تے وہ آندا اتنے کھلار جا، ہوندا اتنے کتے کھلار جا، اتنے کھلار جا، میں اتنے کتے کھلار جا. کوئی بندہ آندا یار میرے کو کھلار جا، میں اتنے ہی ہوں، میرے کو کھلار جا، میں اتنے ہی ہوں. کمال ہو گیا. وہ بندے سائیکل آوارہ نہیں چھڑتے، محمد ساری امت آوارہ کیسے چھڑتے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں ہو سکتا؟ شکریہ. میرا خیال ہے کہ میں ایک آیت مجیدہ ذرا امانت دی فکر واسطے ایک آیت پڑھیں، امانت دی فکر واسطے. میرے سامنے سورہ مبارکہ مریم ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں میرے حبیب قال ربی انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا. حضرت زکریا نے اپنے رب کو خفیہ آواز دی کہ میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میرا سر سفید ہو چکا ہے، اور میری بیوی فرماتے ہیں مکانت امراتی آخر، میری بیوی بھانج ہے، سر سفید ہے، ہڈیاں کمزور ہیں، بیوی بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں. فکر ہے، امانت کوئی کھان ہے. اللہ مجھے فکر ہے، ہڈیاں کمزور ہیں، سر سفید ہے، بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہونے کی امید نہیں. فرماتے ہیں گھبراہٹ اس کس بات کی ہے؟ حضرت زکریا فرماتے ہیں نہیں وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. جسے پاس تیرے جیسا رب ہو وہ بے بد نصیب تو نہیں ہوتا. کیا بات ہے. یہ دعائی کا ایک دعا دے سلسلے مجلس، دعا پوری ہوندہ شکرانے اسی بھولن والے لوگ نے. فرماتے ہیں بے دعائی کا ربی، جب تیرے جیسا موجود ہے جسے میں پکارتا ہوں، جب تیرے جیسا موجود ہے جسے میں پکار سکتا ہوں، تو ہی میرا رب ہے، تو میں خود کو بد نصیب کیوں کہوں؟ اس کا مطلب ہے جس کا رب ہوتا ہے وہ بد نصیب نہیں. ہائے ہائے، جس کا رب ہوتا ہے وہ بد نصیب نہیں ہوتا. اسی بالکل اپنی جہالت کی بنیاد تے چھوٹے جے نقصان جانے نصیب سڑ گئے، ساڑھے نصیب سڑ گئے. خبردار، جو کل رب تھا وہ آج بھی رب ہے، وہ پھر بھی رب رہے گا. فرماتے میں بد نصیب نہیں، فرماتے پھر
قرآن سامنے رکھ کے کسی نے دگا کرے وہی یزید ہے. ہاں بہت شکریہ. فرماتے ہیں بھائی انی خفت الموالیہ، میں اپنے وارثوں سے ڈرتا ہوں. ترجمہ جڑا ہویا وہ کر دیتا ہے، یہ ترجمہ دیوبندیاں نے کیا ہے. میں اپنے وارثوں سے ڈرتا ہوں، من ورائی، جو میرے پیچھے ہیں، جو میرے پیچھے ہیں میں ان وارثوں سے ڈرتا ہوں. پھر کیا کروں؟ فرماتے ہیں فہب لی من لدنک ولیا، مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر. یہ مطلب ہے جب نبوت کوئی امانت رکھنا چاہتی ہے تو ولایت کو طلب کرتی. شکریہ شکریہ. جب نبوت کو خطرہ ہوا کہ میری امانت دین جیسی امانت میرے بعد ضائع نہ ہو جائے، تو فرماتے ہیں میں نبی ہوں، فہب لی من لدنک ولیا، مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر. یہ مطلب ہے نبوت کی امانت ہے، ولایت کے علاوہ نہیں کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبوت کی امانت ہے، ولایت لے سکتی ہے. فرماتے ہیں مجھے ولی عطا کر. ولی کا کیا معنی ہے؟ فرماتے ہیں یارثنی و یارث من آل یعقوب، اس کو میرا ولی بنا جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو. میرا بھی وارث ہو، آل یعقوب کا بھی وارث ہو. مزہ لینا، سواد لینا، سواد بھی تو سواد بھی. دووے ترجمے انہیں کیتے نے، میں ایک بھی نہیں کیتا. اے فرماتے ہیں ذرا لطف لینا کہ حضرت زکریا کہہ رہے تھے مجھے وارثوں کا ڈر ہے، مجھے وارث دے. سنیں کوئی نہیں جی میں کیا، مجھے ڈر ہے وارثوں کا، لہٰذا مجھے ایک ولی دے تو میرا وارث بنے. وارثوں کے ڈر سے وارث مانگنا یہ کیا ہے؟ وارثوں کے ڈر سے وارث مانگنا، چوروں کے ڈر سے تو وارث مانگا جا سکتا، ڈاکوؤں کے ڈر سے تو وارث کا مانگنا ٹھیک ہے، ڈکیتی کے ڈر سے تو وارث کا مانگنا ٹھیک ہے، وراثت کو اجاڑ دینے والوں کے ڈر سے وارث کا مانگنا تو ٹھیک ہے. وارثوں سے ڈر ہے اور مجھے وارث دے. میں واضح کر دیتا اور بچہ بھی سمجھ جائے گا، باقی تو سارے مہربان پڑھے لکھے بیٹھے. وہ وارث اور تھے جن کا ڈر تھا، اور جن کو مانگ رہا تھا وہ وارث اور تھا. انہیں بالکل سادہ بڑھنے کی بلا کوئی گہرائی والی گل نہیں. دراصل میں ڈرتا ان سے تھا جو وارث تھے نہیں بننا چاہتے تھے. بھائی کیا بات سر اٹھا میں، جو وارث حقیقت میں تھے نہیں لیکن موالیہ بننا چاہتے تھے. مان اسے رہا تھا جو حقیقی وارث تھا. یہ مطلب ہے جس نبی کا بیٹا نہیں ہوتا اس کے متعلق بڑے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم ہی وارث ہیں. جب کسی نبی کا بیٹا نہیں ہوتا سبحان اللہ تو بڑے لوگ سوچتے ہیں کہ جب اس کا ہے ہی کوئی نہیں تو ہم. ہاں عرب کے بدو بھی کہتے تھے کہ جب اس کا وارث ہی کوئی نہیں. مودودی صاحب نے تفہیم القرآن سے لکھا، وہ کہتے تھے کہ اس کا تو کوئی جان نشین ہی نہیں، اس کی جگہ پر بیٹھنے والا ہی کوئی نہیں. جب یہ دنیا سے اٹھے گا تو دین بھی اٹھ جائے گا. اللہ نے فرمایا یہ بکواس کرتے ہیں، اِنَّا دُعَيْنَا كَالْبَاسِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. جس نے زکریا کو وارث دیا تھا وہی تجھے وارث دے. میرے حبیب فکر کی ضرورت نہیں، وہ وارث بننا چاہتے تھے جن سے ڈر رہے تھے، مانگ رہے تھے اس وارث کو جو ولی تھا. اس کا مطلب ہے نبی کا وارث وہ ہوتا ہے جو ولی بھی ہو، ولی بھی ہو اور وارث بھی ہو. بہت شکریہ. فرماتے ہیں مجھے وارث عطا کر. مجھے وارثوں سے ڈر ہے، وہ بننا چاہتے ہیں. میرا موضوع سی کہ امانتیں ان کے سپرد کر دو جو امانتوں کے خیر ہوئے تھوڑے. یہ شبیر احمد عثمانی دیوبندی انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے، وہ سمجھ. وہ فرماتے ہیں کہ دراصل ان کے جو بھائی بند تھے، بھائی بند، ایک بھائی ہوتا ہے ایک بھائی بند. یہ کچھ پڑھے لکھے بندے ہی بہتر
یہ بچوں کو سمجھا دینا کہ بھائی کیوں آتے تو بھائی بند کیوں آتے. یہ میں پنجابی سمجھانا ہوں جتنے بہت پنڈ کے بندے ہوں اتنے میں آنا ایک ہوں برا ایک ہوں برا بنے ایک تو برا ہوتا ہے وہ جا اللہ بنایا ہوتا ہے وہ برا ہو آج جا اتنے بنیا ہوتا ہے آج جہاں بیبیاں بچاریاں مسکین آدی کہ ترے میرے سکے برا نے تو آ جا فروٹ لے کے ہونا آیا یہ کون ہے وہ آدھی ہے میرا برا بنے وہ برا بنے جا بنیا ہوں وہ ہو جا بنایا ہوتا ہے جدو ایب نکلے بنے جو نکلے بے ایب رہا تو وہ جنوں اللہ بنایا جنوں اللہ بناوے انہوں بھائی آتے ہیں جڑا آپ بنایا انہوں بھائی بند آتے ہیں ایک انہیں بنایا ایمان نہ دسو اسی برا بنا دے برا فراڈ کر کے ٹوٹ جاتا ہے بنایا جو ایسا ہوتا ہے ایسا جدوں کوئی بنایا ٹھیک نہیں بنایا مختصر تفسیر ہے عرفان القرآن ترجمہ سے تھوڑی تھوڑی تفسیر لکھی ہے وہ فرماتے ہیں حضرت زکریا کہتے تھے میں اپنے رخصت ہو جانے کے بعد اپنے بے دین رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں میں اپنے رخصت ہو جانے کے بعد اپنے بے دین رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ میری جگہ پہ بیٹھ کر دین کی نعمت کو ضائع نہ کریں. خوشخبری دیتے ہیں، یہ مطلب ہے نبیوں کے
وہ سارے اندر سے مر گئے کہ اس حالت میں بیٹا، بیوی تو اس قابل ہی نہیں تھی، باپ بوڑھا ہو چکا ہے، جب اس عالم میں بیٹا آیا تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سنو یہ کیسا ہے، فرماتے ہیں وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، جس کو ہم دیتے ہیں نا بھیجتے ہیں، وہ ماں کی گود میں تقی بھی ہوتا ہے سکی بھی ہوتا ہے، ہائے ہائے، وہ ماں کی گود میں تقی بھی ہوتا ہے وہ سکی بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے بندوں جن کو اللہ دین کا امین بنائے اور وہ ماں کی گود میں تقی ہوتے ہیں، جن کو رسول 50 سال کے بعد بتائے شراب حرام ہوتی ہے، وہ جنت میں جا سکتے ہیں، وارث جنت میں۔ ماں کی گود میں تقی بھی ہے اور سکی بھی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا فرماتے سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، تجھ پر سلام ہے جس دن تو ماں کی گود میں آیا، جس دن دنیا سے گیا، پھر اس دن بھی سلام جب دوبارہ اٹھے گا، اس دن بھی سلام۔ حضرات ضروری اعلان سنیے، نبی کا وارث وہ ہوتا ہے جو ماں کی گود میں بھی علیہ السلام ہو، جو دنیا سے جاتا ہوا بھی علیہ السلام ہو، اور جب دوبارہ حشر میں اٹھے تو علیہ السلام ہو۔ پھر لوگ کہتے ہیں نہیں مانتے، اور ہم قرآن کی وجہ سے مجبور ہیں، جسے منوانا چاہتے ہو اسے ماں کی گود میں علیہ السلام ثابت کرو۔ ماں کی گود میں علیہ السلام وہ ہوتے ہیں جس کی ماں سلام اللہ علیہ، ہائے ہائے، جس کا باپ علیہ السلام ہو۔ یہ مطلب ہے جب بیٹا دیا تو سارے منکرین اور جھوٹے وارث مایوس ہو گئے بیٹے کی وجہ سے۔ یہی عرب کے بدو کہتے تھے کہ اس کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں۔ اتنے باریک لوگ ہیں کہ جملہ کی کافروں کو یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ اس کا بیٹا نہیں بھی تو اس کے دوست اس مشن کو لے کے آگے بڑھ۔ یار تواڈی کیا بات ہے، میں کہنا کسی مشرک دے ذہن چی گل نہیں ہے کہ اینے منن والے نے انہاں جو کوئی بندہ دین نو لے کے ٹر پائے گا، بیٹا کوئی ضروری ہے۔ یہ تو مطلب ہے بدو بھی جانتے تھے کہ یہ کام بیٹوں کا ہے، ہمسایوں کا نہیں۔ یہ دین کو آگے لے کے وہ بڑھے گا جو نبی کا بیٹا ہو، بڑے خوش تھے۔ کافر عرب کے کہ محمد کا بیٹا فوت ہو گیا، اس کے بعد کوئی بیٹا ہی نہیں ہے۔ ہاں ایک
سن کے میدان چھوڑ دیتے ہیں. تو سناؤ فرمایا جو بندے حضور کے قتل کی خبر سن کے میدان چھوڑ دیتے ہیں، اگر واقعتاً حضور قتل ہو جاتے وہ تو دین ہی چھوڑ جاتے. لہذا اللہ نے اہتمام کیا نبی کو شہادت پر فائز کرنے کا کہ علی کے 2 بیٹوں کو چن لیا جو پیغمبر کی جگہ پہ شہادت دیں گے. شہادت کے 2 طریقے ہوتے ہیں، شہادت سری، شہادت جہر. ایک ظاہر بظاہر تلوار یا تیروں سے، دوسری زہر سے. فرمایا 2 بیٹوں کو منتخب کیا، ایک حسن کے ذمہ، ایک شہادت حسین کے ذمہ. زہر والی حسن دیں گے، تلوار اور خنجر والی حسین دیں گے. قادری صاحب نے قلم توڑ دیتا ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ نے کسی اور کے بیٹوں کو کیوں نہیں چنا. وہ فرماتے ہیں گھبراہٹ کی ضرورت نہیں، نبی کی جگہ پہ شہادت دے ہی وہ سکتے تھے جن کا ظاہر بھی نبی جیسا ہو. کی سن رہے بھیا؟ جن کا باطن بھی نبی جیسا ہو. یہ مطلب ہے حسن نبی کے بیٹے بھی ہیں، اور صرف بیٹے نہیں، امین بیٹے جن کا ظاہر بھی نبی جیسا ہے، جن کا باطن بھی نبی جیسا ہے. حسین پیغمبر کے بیٹے ہیں جن کا ظاہر بھی نبی جیسا ہے، جن کا باطن بھی نبی. بطول کو کائنات میں فخر ہے کہ وہ میرے بیٹے ہیں. علی کو کائنات میں فخر ہے کہ وہ میرے بیٹے ہیں، جن کو رسول اپنے بیٹے کہتے ہیں. ورنہ پوری دنیا پہ پابندی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں. کی سن رہے ہو یار؟ محمد لوگوں تم میں سے کسی کے باپ نہیں. تم میں سے کوئی رسول کو باپ نہ کہے، اور میرا نبی تو کسی کو بیٹا نہ کہے. پہلے زید کو بیٹا کہہ دیا، اور کتنا معاملہ خراب ہوا، کتنا معاملہ خراب ہوا. وہ تو ساری گل جانتے سورہ صاحب سے موجود ہے. کسی کی جرت میں نبی کو باپ کہے، نبی کو اجازت نہیں کسی کو بیٹا کہے. یہ مطلب ہے جن کو اللہ نے کہا نا تم میں سے کسی کا باپ نہیں، ان تم میں نہ علی آتا ہے نہ عبداللہ. نہ حسن آتے ہیں نہ حسین آتے ہیں، تم میں سے کسی کے باپ نہیں. کائنات میں ایک جوڑی ہے بھائیوں کی جو رسول کو باپ بھی کہہ سکتے ہیں، رسول ان کو بیٹا بھی کہہ سکتا ہے. اگر جناب کے ذہن میں حسنین جیسے بادشاہ نے دین اور بیٹے آ گئے ہیں تو یہاں میں ضرور ایک جملہ حضرت عباس سے کہوں گا، حسن اور حسین جیسے وارثان رسول کی موجودگی میں جسے زہرا دعاؤں میں مانگے اسے عباس کہتے ہیں. صدقے جاواں ایسے تو بابل ہوائی ہے. سبحان اللہ. آج شبیر کے روزے پہ جانے سے پہلے زوار عباس کے روزے پہ حاضر ہوتے ہیں کہ آج بھی عباس اجازت دے گا تو شبیر بھی مانگا گا. مولا تو انہوں جزائے خیر. آنکھوں تے حضرت عباس کا یہ شاندہ ایک اور جملہ پڑھ. امانتیں ان کے سپرد کرو جو امانتوں کے اہل ہیں. حضور نے جابر بن عبداللہ انصاری کو فرمایا کہ اے میرے صحابی، میرے حسین کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام علی ہو. اس علی کے بعد میری آل میں پہلا ہوگا جو محمد ہو. باقر العلوم اس کا لقب ہو. جب اس سے تو ملاقات کرے تو اسے کہنا تجھے نبیوں کا امام سلام کہنا. حضرت جابر نے کیوں کیا اور کسی صحابی نے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے پیغمبر جانتے تھے کہ جابر اتنی عمر پائے گا کہ اس کی امام باقر سے ملاقات ہو جائے. یہ مطلب ہے تمام ازواج میں جو حضور نے ایک بیوی کو کربلا دی خاک عطا فرمایا. جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھنا کہ میرے بیٹے نے شہادت دے دی اور دین بچ گیا اور میرے بیٹے نے قربانی دے دی. یہ حضرت ام سلمہ کیوں دیتی خاک؟ اس واسطے کہ نبی جانتے تھے کہ ام سلمہ کربلا تک زندہ رہے گی. بھائی کیا بات ہے مولانا. اس کا مطلب ہے امین اسے چاہیے. ہم تو اپنے علم کے مطابق بناتے ہیں نا، ہمارے امین بنائے ہوئے مرتے ہیں.
یہ کا مطلب ہے کسی کو امانت رسول اور اللہ سپردی اس کے کرتے ہیں جو ذمہ دار ہو اور آخر تک ذمہ دار ہو. یہ کا مطلب ہے ام سلمہ کی زندگی کربلا تک ضروری، جابر کی زندگی محمد باقر علیہ السلام تک کے دور میں ضروری، جسے رسول نے فرمایا امینت اللہ. یہ کا مطلب ہے جب تک اللہ کی امانتیں رہیں گی زینب موجود رہے. سر اٹھاؤ یار، جس نبی نے سلام بھیجا، سر اٹھاؤ، حضرت محمد باقر علیہ السلام نے سلام بھیجے، یا ساری کائنات رسول اللہ تے درود پڑھ دی. بولو پڑھ دی یار، نبی تے درود پڑھ دی، اللہ ملائکہ مومنین. اے رسول صاحب درود و سلام، جس کے سامنے اٹھ کے سلام کہے اسے بدور کہتے ہیں. پوری کائنات جس کو سلام بھیجے اسے رسول کہتے ہیں. رسول اٹھ کے جسے سلام بھیجے اسے بدور کہتے ہیں. قرآن میرے سامنے میں اکھا نہ پڑے، اس بدور نے حضرت علی کے وصیتوں میں کہا بہادر خاندان میں شادی کرنا، وہاں اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا، اذان و اقامت کے بعد اس کے کان میں کہنا تجھے بدور سلام دے. وقت بڑا ہو گیا تو سا جتنی توجہ نہ سوات فرمایا. ایک رات مشرکوں کی امانتیں اللہ کی تدبیر سے حضرت علی کو دی گئی. بولو جی، میں پڑھنا مساعدہ دو جملے، لیکن جملہ میں مساعدہ کہوں واسطے کچھ اشارہ کروں. ایک رات اللہ نے چنی جب مشرکوں کی امانتوں کو تحفظ دیا گیا اور بستر پہ سونے والے علی تھے. علی تھے. ایک دن مقرر کیا گیا جب دین کی امانتیں اسی کے ہاتھ میں دی گئی جس کے ہاتھ میں مشرکوں کی امانتیں دی گئی تھی. میرے استاد مکرم فرماتا جو اللہ ایک رات کے لیے مشرک کی امانت کو آوارہ نہیں چھوڑتا، وہ دین جیسی امانت بدوؤں کے حوالے کیسے کرتا. شب ہجرت کا امین علی ہے نہیں، جس پر مشرک اعتبار کریں اسے رسول کہتے ہیں. ہائے ہائے، جسے رسول امیر مقرر کرے اسے علی کہتے ہیں. شب ہجرت مشرکوں کی امانتیں بھی علی کے حوالے، اور غدیر میں دین جیسی امانتیں یار وہ بھی علی کے حوالے کی گئی ہیں. کی دساں اے قرآن اللہ دی امانت ہے. تو اڈا کی خیال ہے؟ اللہ فرماتا ہے امانتیں ان کے سپرد کرو جو امانتوں کے اہل ہیں. اللہ نے جس دل پہ اتارا وہی اہل تھا. نازل بہ روح الامین والا کر بھی گا، ہم نے تیرے قلب پر قرآن کو نازل کیا. یہ مطلب ہے قلب رسول تھا. اللہ فرماتا ہے تم کیا جانو کہ میری امانتوں کا وزن کیا ہے. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتارتے تو وہ پہاڑ ہیبت خداوندی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. 2 مرتبہ پتھر پھٹتا ہے، یا قرآن اترے تو پتھر پھٹ جاتا ہے. پھر اللہ فرماتا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. اور جب اللہ کے نور کی تجلی پڑی تو کوہ طور کا پتھر پھٹ گیا، پہاڑ سرما ہو گیا. 2 مرتبہ پتھر پھٹتا ہے، یا قرآن اترے تو پتھر پھٹتا ہے، یا اللہ کے نور کی تجلی جائے تو پتھر پھٹتا ہے. اب پتہ چلا کہ دیوار کعبہ کا پتھر کیوں پھٹا تھا. دیوار کعبہ کا پتھر بتا رہا تھا میری طرف یا قرآن آ رہا ہے یا اللہ کے نور کی تجلی. صدقے جہاں اللہ دی دین دیا کل امانتوں علی غدیر جو لے کے واپس پلٹے. یہ ذمہ داری کا تاج تھا، سونے چاندی کا نہیں. تاج ولایت. ولایت کا معنی ذمہ داری، ولایت کا معنی با اختیاری.
اختیار لے کے اور ذمہ دار بن کے علی میدان غدیر سے نکلے. 21 رمضان نو ضرب لگی تو 2 بیٹیاں نے بلایا، فرمایا آؤ میرے بیٹو، میرے ذمے جو امانتیں تھی اپنے ذمے لے لو. میں مطمئن جا رہا ہوں دنیا سے کہ میرے بعد رسول کے 2 وہ وارث ہیں جو حلال کو حرام نہیں ہونے دیں گے، حرام کو حلال نہیں ہونے دیں گے. اس ذمہ داری شبر تے شبیر نے اٹھائی. اور ایک وقت آیا جب شبیر وہ امانتا اہل کے سپرد کرنے کے لیے ایک خیمے میں آئے. فرماتے نے اٹھ کے بیٹھ جاؤ، میرا وارث اسلام بیٹا، امانتیں وصول کرو میرا امین بیٹا. کوفے جیسے شہر میں ایک ضرب کی موجودگی میں کتنی ضربہ لگی، ایک مضروب کی موجودگی میں علی علیہ السلام کا حسنین کو امین بنانا اور ہے. لاشیں بکھری ہوئی تھی بھائیوں کی، بیٹوں اور بھتیجوں کی، اور شبیر کہہ رہے تھے بس بیٹا اب اٹھ کے بیٹھ جا، اب تک تیرا بستر پہ رہنا رضائے الہی تھی، ورنہ تو بھی جاتا اکبر سے پہلے شہید ہو جاتا. امیر کو بچانے کے لیے پورا دن گزر گیا. شبیر علیہ السلام نے سجاد علیہ السلام کے حوالے اللہ کے دین کی امانتیں اہل کے سپرد پھپھیوں کی موجودگی میں کی. جڑا اگوں جو ہے وہ سن لو، وہ جس خیمے نو اگ لگی ہے وہ دے وچ صرف 22-23 سال دا نوجوان نہیں سی، امین ہے، دین خدا موجود تھا. حمیدہ نے ایک بی بی اس آگ میں جاتی تھی اور باہر آتی تھی. میں نے کہا ہے بی بی آگ بڑی تیز ہے، کہیں تیرے کپڑوں کو نہ لگ جائے. اس بی بی نے کہا تو دور ہو جا، تو جانتا ہی نہیں اس کے اندر کیا. میرے عزیزوں جلتے ہوئے خیمے صدقے جانا، جلتے ہوئے خیمے میں بی بی سجاد کے سامنے آگے اس طرح بیٹھ کے کہتی ہے آؤ سجاد آؤ میں تمہیں آگ سے باہر لے جاؤں. حضرت سجاد نے دونوں ہاتھ قبلہ صلاۃ عظام پھپھی کے کندھوں پر رکھے. اس وقت تک پھپھی کے کندھوں پر ہاتھ رکھے جا سکتے تھے. میں ایک جملہ آخر ہے تو پھر میں جا سکتا جناب سیدہ دے مشاہد ہو سکتے. میں کیا کہ جی اس وقت تک جناب سیدہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھے جا سکتے تھے. میں تو انہیں 10 نفر بازی کی ہوئے ایتھے تمہیں ہاتھ رکھے. حمیدہ نے بی بی اس جوان کو کندھوں پہ اٹھا کے جب چلتے ہوئے خیمے سے باہر نکل رہی تھی اور اس کے منہ پہ ایک نعرہ تھا واہ جاوا حال ہے میرا پردہ، جب اللہ کی امانتوں کے امیر کو جلتی ہوئی آگ سے لے کے بی بی باہر نکلی. ایک غیب سے آواز آئی آنتی امینت اللہ، تو ہے اللہ کی امانتوں کی حفاظت کرنے والی. اللہ دی امانتیں بچاندیاں بی بی دی یہ حالت ہو گئی کہ بی بی اٹھتے سن تے سہارا لے کے صلاۃ عظام بی بی تشریف رکھتے سن. آئے ہائے نے سہارا لے کے میں ایک روایت پڑھی ہے رسول اللہ دی قبر اطہر دے سرانے ایک کھجور دا درخت سی. جدو بی بی واپس مدینے آئے نے تو اس کھجور دے درخت نال پیشانی لا کے بیٹھ گئے. حضرت سجاد نے کسی پوچھا بی بی کون ہے پردہ والی؟ فرماتے نے میری پھپھی ہے. فرماتے نے انج کیوں بیٹھے ہیں جی؟ فرماتے نے تھک گئے. اس سوالی نے سوال کیتا سجاد تڑپ گئے. وہ کہنے لگا جدو لوگ تھکتے نہیں تو ڈھول آ کے دیوار نال بیٹھے، ڈھول آ کے درختوں نال بیٹھے رو کے سجاد فرماتے نے بڑا ماریا نے میری پھپھی
میں دعاواں ذہن چ رکھنا. میں آخری جملہ پڑھنا. میں کی عرض کی سی کہ جدو حضرت سجاد منڈیا تے ہاتھ رکھے تھے ادو بی بی دے منڈے کنڈے بابا جی اس قابل ہے سن کہ ہاتھ رکھ سکتے. میں ایک روایت پڑھی علماء دی مہر فرماتے جدو شام ہوئی ہے نا شام 10 محرم دی شام حضرت امام حسین کا سر نو کے سلام تے بلند ہو گیا تے نیزے نال چادر ادھر گیا. ہر بی بی دے سر جو خون پہ وگدا میرے مولا دی بڑی بیٹی فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہا حضرت زینب دے سامنے آ کے فرماندے نے اما اساں اے جو جیونا سی. فرماندے نے جی بیٹی. فرمایا اما تو آکھے تے میں تیرے کندھے تے ہاتھ رکھ کے تے تیرے گل نال لگ کے اونچی رواں جڑی سجاد دے سامنے کندھے کر کے آندی سی ایتھے ہاتھ رکھ اس میرے پیر دی دھی نوں پیچھے کر کے فرمایا کبریٰ بیٹی مینوں ایتھے ہاتھ نہ لائی نہ میری اوکھی آ. آواز آندی پھوپھی ایک واری ویکھن دیو تانوں ایتھے ہویا کی ہے. میں وہ روایت پہ پڑھنا لمبی نہیں پڑھی میں قریب تو پہ پڑھنا. بی بی فاطمہ کبریٰ فرماندے نے میں پھوپھی اما دی کنڈ پیچھے کھڑیا ہو کے تے وال مبارک ہٹا کے تھوڑا تھوڑا نیرا پہ چھاندا سی شام غریباں دا. بی بی فرماندی میں غور نال ویکھیا تے میری پھوپھی دی گردن دا رنگ سیاہ ہو چکا سی. میں کہا اما تہاڈی گردن تے کی ہویا؟ فرماندے نے سجاد نوں مارن آئے سا. کدی میں سجے ہو جاتی سا کدی میں کھبے ہو جاتی سا. مینوں مارے جمعے دیاں نمازیاں مینوں مارے قرآن دیاں کہانیاں. آخری سوال کرنے کا اگر غائبانہ لوگ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں تو پھر میں غائبانہ سوال ضرور کرنا. ہائے او مسلمانوں جنہوں تساں میدان کربلا وچ ماریا جس بی بی نوں تساں بازاراں وچ ماریا جویں رو رہا نا ایک جملہ پڑھ دینا. جدوں بی بی ویر دی لاش تے آئے نے تے سر مبارک دے نال کوئی نہیں سی گردن مبارک تو پتھر ہٹا کے تے بی بی ویر نال گلاں کیتیاں. او مینوں نہیں پتہ کنیاں کیتیاں 3 کو میں پڑھیاں. پہلی گل کر کے بی بی فرماندی ہے میں دیر ہو گئی ہے مینوں آن لگے. حالانکہ میں دور نہیں سا لیکن جدوں میں تیرے ول آن لگی تے سجاد دے خیمے نوں آن لگی. پوری رات میں نہیں آ سکی میں پوری رات یتیماں دا پہرا دیتا ہے. تے فرماتے نے آج میں ایڈی اوکھی ہوئی ہوں 10 محرم تو بھی زیادہ 10 تو زیادہ کیوں. بی بی فرماتی ہے کل تے شہادتاں ہوئیاں نے تے شہادت ساڈا ورثہ ہے. آج سارا دن میں پرجائیاں دے ہاتھ بن دی رہی تے میں اجڑ گئی جدوں باپ نے ہاتھ لگائے. میں
ہو جائے، مقروض کا قرضہ غیر تو ادا ہو جائے، بے سر نو سر مل جائے، بے گھر نو گھر مل جائے، بیماروں شفا مل جائے۔ مولا تو جزا دے گئے 3 بار آمین آخنا۔ میں قرآن برکت واسطے کھولنا تے اس سمیع بصیر دی بارگاہ 3 منتاں کرنا۔ تو سمیع بھی ہے تے بصیر بھی، تو دلاں دے حالات ہو جانے، تینوں پتہ ہے انہاں کی چاہیے، انہاں کی چاہیے، انہاں کی چاہیے، کسی بیمار کو شفا چاہیے، کسی بہن کو ویر چاہیے، تو بہتر جاننا ہے پردیس بچے نے پڑھ رہے ہیں، بچے کوئی رشتہ تو پریشان ہے، تینوں پتہ ہے کہ انہوں کی چاہیے، تے سنتا بھی روز ہیں تے پھر منتا نے شاید اسی بھی تیری نہیں مانتے، چلو اسی اچھ کرنے ہیں، اسی ایسے لوگوں کو بچ پانے ہیں جنہیں تیری نہیں موڑتے تو انہوں نہیں موڑتا۔ 3 باری آمین آکھنا 1 منٹ سے دعا مک جائے گی، شاید منٹ میں پہلے مک جائے۔ خانقاہ جنیاں دعاؤں کی تھیاں اس نگری دی آبادی واسطے ہمیشہ آباد رہن ساتھ تینوں علی اصغر دے آخری سال دا واسطہ سارے گناہ معاف فرما، سارے دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اور دوسری التجا کرنے میں صرف دوسری اور تیسری بس دوسری التجا بی بی سکینہ دی آخری ہجکی دا واسطہ سارے گناہ معاف فرما، سارے دعاؤں مستجاب فرما۔ اور آخری واسطہ 15 رجب کل گزری ہے، تو اگے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، تیری دریائے رحمت جی تو بیان نہیں ہونی چاہیے خانقاہ، گناہ گاروں دے گناہ میں بلو نہ بے سرا واسطہ میں تینوں بی بی زینب دے شام دے بازار میں اے بے بے کے ڈرندہ واسطہ ساڑھے گناہ معاف فرما، ساڑھے دعا مستجاب فرما۔ اللہم تقبل دعا بحق مصطفیٰ و مرتضیٰ و زہرا و بناہما، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔